یہ جناب ریاست علی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ فیض اقدس میں اور اسماء ظاہر کیا ہوتے ہیں یا ایان ثابتہ؟ فیض اقدس کے بارے میں بعد میں، فیض اقدس کے بارے میں پوری ویڈیو ہماری آئے گی تو وہ تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ابھی ہم نے خیر جو بات کی یہ فیض اقدس سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن اس کو پوری طرح سے تب سمجھ میں آئے گی جب فیض اقدس کو کسی پراپر ویڈیو میں بتائیں گے۔ فیض مقدس اور فیض اقدس یہ دونوں دو ہیں۔ فیض مقدس تو سمپل ہے نا، کہ جب کن کے بعد بات تخلیق ہوتی ہے وہ فیض مقدس ہے، اصل مسئلہ فیض اقدس کا ہی ہے۔ جی جی یہ ایک فقرہ ہے کہ اور قضاء علم ارادہ اور مشیت قدر کے تابع ہے، تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے عام طور پر فقرہ جو بڑا ادھر رکھیں نا اس مشہور کو، ہے، بہت فقرہ ادھر مشہور سے ہے ادھر سے اشکال نکالا آپ نے۔ نہیں ادھر وہ ہے لیکن یہ اور ہے، لیکن وہ بھی ہے ساتھ، یہ کسی اور پیج پر ہے کہ اس میں جو ہم نے تو پڑھا ہے کہ علم معلوم کے تابع ہے، لیکن یہاں پر یہ جو فقرہ بیان کر رہا ہے اس میں ہے کہ علم قدر کے تابع ہے۔ علم نہیں، قضاء، علم، ارادہ، مشیت، قدر کے اور تابع، مشیت، چار چیزیں جی جی آپ نے قدر صرف کے ایک ہی تابع۔ کہہ دی۔ نہیں بابا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فقرہ عام پڑھا ہے ہم نے ہاں علم معلوم کے تابع ہے، صحیح ہے، لیکن یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ علم قدر کے تابع ہے۔ نہیں خالی علم نہیں، باقی تین اور چیزیں جی بھی۔ جی وہ بھی تو ہو گئی نا، لیکن یہ قدر کے سب سے تابع پہلے کر تو دی۔ سمجھے نا قدر کیا چیز ہے۔ جی جی یہ ادھر ہے۔ جان لے کے قضاء اشیاء میں اللہ کا حکم ہے، جی کلمہ عزیری ابتدا ہو رہی ہے جگہ سے۔ جی جی جان لے کے قضاء اشیاء میں اللہ کا حکم ہے، اور اشیاء میں اللہ کا حکم ان کے بارے میں اور ان میں اس کے علم کی حد پر ہے، ٹھیک ہے۔ جی 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 جو علم کی حد ہے قضاء کی اس کے بات، اندر قضاء ہے۔ کی بڑی جی بات ہوئی ہے، جی اور اشیاء میں اللہ کا علم وہی ہے وہی ہے جو معلومات نے اسے دیا، اسے دیا، یعنی بے کہ شک۔ یعنی ثابتہ نے دیا، جی یعنی کہ ممکنات نے دیا جن پر وہ اپنی ذات میں یعنی کہ مخلوقات نے دیا۔ اور قدر ان اوقات کا تعین ہے جن پر یہ اشیاء اپنے عین میں تھی۔ میں تھی۔ سمجھ آیا اب آپ کو؟ جی 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 ہم نے کہا تھا کہ علم معلوم کے تابع ہے، جی اور ہم نے کیا کہا ہے کہ جی قضاء قدر کے تابع ہے۔ جی علم کو ہم نے معلوم کے تابع کیا، اور قضاء کو، اور اس جگہ پہ ہم نے علم کو قدر کے تابع کیا۔ قدر کے تابع کی۔ اور قدر کیا چیز ہے؟ ان اوقات کا تعین ہے۔ ان اوقات کا تعین ہے جن پر یہ اشیاء اپنے عین میں تھی۔ قدر کو ہم نے عین کے تابع کر دیا، جی عین ثابت کے تابع کر دیا عین نا۔ ثابت کے تابع کر دی۔ ابھی آپ اس کو A=B اور B=C والا فارمولہ اس پہ لگائیں، A=B، B=C، then A=C۔ سی علم معلوم کے تابع ہے، جی اور دوسرا علم قدر کے تابع ہے، علم قدر اور قدر جو ہے وہ عین ثابت ہے، عین ثابت، تو معلوم پھر کیا ہوا؟ معلوم عین ثابت ہی ہوا۔ معلوم بھی عین ثابت ہو گیا۔ جی جی یہ دیکھیں ہم تو یعنی قدر اور میتھمیٹیکلی سمجھا ہم دیا آپ کو سارا۔ میتھمیٹیکلی سمجھا رہے ہیں کہ فصوص کو دیکھیں آپ، قدر اور معلوم یعنی ایک ہی چیز ایک ہی چیز ہے۔ جی جی یہی نا، یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ علم معلوم کے تابع ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہو کہ جی علم قدر کے تابع ہے، ریاست تو علی اب صاحب یہ یہ عقدہ حل ہوا کہ پیج علم نمبر ہے قدر جی سے مراد ہے 283 کیا نمبر ہے پیج کا؟ 283 ہے، 283 نمبر ہے جی۔ ہماری وجہ سے۔ ریاست علی صاحب یہ ہے کلمہ عزیری میں سے، یہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے لیکن ہیں۔ وہ ہمارے ایڈیشن کا ہے، ہاں یہ ہمارے ایڈیشن کا پتہ نہیں، آپ کے پاس شاید نہیں، اگر بک ہے تو ہوگا، وہ پھر آپ کے پاس نہیں یہی ہے، ہاں یہی ہوگا پھر 283 283 پیج نمبر ہے۔ 283 ہے اور 285 ہے، دو پیج ہیں۔ جی یہ ایک فقرہ ہے فصاحلی میں، حکم ایجاد کے پاس صرف خود اسی نے ایجاد کیا، یعنی یہاں پر جو بھی شے ہے اس نے خود کو ایجاد کیا، اس نے خود کو ایجاد کیا، ہاں۔ تو یہ کیسے اس نے خود کو ایجاد کیا، ذرا اس کو آپ۔ اس کی مثال بھی دی ہے نا، جی جی یہ تو خیر شیخ نے پورا اس کو لے کے چلے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قضا کا کیا مفہوم ہوگا، ریاست علی سے پوچھ رہے ہیں۔ قضاء کا تو لکھا تھا 283 تھا، ہم۔ وہ لکھا ہوا ہے اسی جگہ پہ، پھر پڑھ لینا۔ ظاہری میں بالکل فاضل ظاہری کی پہلی لائن ہی قضاء ہے، قضاء اشیاء میں اللہ کا حکم ہے، اور اشیاء میں اللہ کا حکم ان کے بارے میں اور ان میں اس کے علم کی حد پر ہے، یعنی قضاء جو نہیں ہے وہ علم ہے، قضا اور علم ہے، قدر جو ہے وہ عین ثابت ہے۔ ثابت ہے۔ ان سے کیا واضح ہو گیا تو بتا دیں۔ جی ریاست علی صاحب اگر واضح ہو گیا تو بتائیں، نہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا اور کھول دیتے ہیں۔ قضاء جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اس کا علم ہے، اور جو قدر ہے وہ عین عین ثابت ہے۔ ثابت ہے، عین ثابت ہے، وہ قضا جو ہے نا وہ تو اس کا حکم ہو گیا نا۔
اور قدر جو ہے وہ ہے نا ثابت ہے. یہ بات تو وہی آ گئی نا، علم معلوم علم معلوم کتاب ہے، بات وہی قضاء ہے. کو علم قرار دے دی ہے، قدر کو معلوم قرار دے دی ہے، بات تو سیم ہی ہے، فرق تو کچھ نہیں ہے. اچھا جی، یہ سوال کیا کیا تھا آپ یہ نے؟ پرانے ایڈیشن میں نیو ایڈیشن میں ایک ہی پیج ہے جو دونوں ایک ہی پیج نہیں، ہوگا. ایجاد کے ایک پاس ایڈیشن صرف ہے. خود اسی نے ایجاد کیا. اچھا جی، ایڈیشن تو میرا خیال فرسٹ ہی ہے. ایک ہی، دوسرا ہے ہی نہیں ابھی تک. یہ جناب کلمہ صالحی پیج نمبر 243 اور یہاں پر ہے جی آخری پیراگراف. پھر یہ عدد 3 والی فردیت اس چیز میں بھی ظاہر ہوئی، اور اس چیز کی جہت سے اس فردیت کے ساتھ ہی اس شے کی تکوین اور وجود سے متصف ہونا درست ٹھہرا، اور یہی فردیت تو اس کی شیعیت ہے، اور اس کا اپنے رب کے حکم کو سننا اور ایجاد پذیر ہو کر اپنے موجد کے حکم کو ماننا. پس تین چیزوں کے سامنے آئی. اب یہ تین چیزیں ذرا دیکھیں. حالت عدم میں ثابت اس چیز کی ذات اپنے موجد کی ذات کے مقابل. جی اب تین چیزیں غور کریں، ایک چیز ہے جی اور ایک اس کا موجد ہے، موجود ہے ایک چیز کی ذات ہے ذات، اور ایک اس کے موجود موجد کی ہے. ذات ہے. چیز کی ذات موجد کے سامنے، موجد کی ذات کے سامنے آئی. سامنے اس کا سننا اس کے موجد کے ارادے کے ارادے مقابل. کے مقابل حق نے ارادہ کیا، اس نے وہ سنا. سنا. ٹھیک ہے. جی اور اس چیز کا اپنے موجد کا حکم ایجاد قبول کرنا اور ماننا اس کا قول کن کہنے کے مقابل ہے. اس نے قول کن کہا، اس نے اس کے اوپر عمل کر دیا. عمل کر دیا. ٹھیک ہے. جی جی یعنی تین چیزیں آپ سے، ایک حق کی طرف سے چیز ہے، ایک مخلوق کی طرف سے چیز ہے. مخلوق کی طرف حق سے. اس کو حق پہلے تو بھی ایجاد کون کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جب ہم ذات کی بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی تو ہم اسماء کے تحت ہی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ذات بات ایجاد کر رہی ہے، اسماء سے ہی کر رہی ہے. لیکن کس کو کر رہی ہے؟ مخلوق کو کر رہی ہے. تو اس کی بھی ایک ذات ہونی چاہیے نا جس کو ایجاد کرے گی. جی جی اگر ذات نہیں ہوگی تو ایجاد کیا کرے گی؟ ایجاد کیا. پھر اس کے بعد جو نہیں ہے، اس کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو ایجاد کروں گا، کہ جو ہے اذا ارادہ شیئا ان یقول. ارادہ جو نہیں ہے وہ ارادہ ہو گیا. ارادے کے متعلق جب ارادہ ہوا تو یہ جو موجد تھا یہ اس کے مقابل اس کا سننا لے کے آیا، مطلب اس کے لیے تیار ہوا. اور پھر اس نے موجد کا حکم، پھر ارادے کے بعد جب کن کہا تو اس نے کن کے اوپر پھر عمل کر کے فیکون ہوا. جی تو یہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں پس وہ وجود پذیر ہوئی، اور تکوین مطلب ایجاد اسی چیز سے منسوب کی گئی. کیونکہ اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ چیز قول کن سنتے وقت خود کو ایجاد کر پاتی تو وہ ایجاد نہ ہوتی. نہ ہوتے، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اس کو پورا ایجاد، اللہ نے اس کو کن تک کہا. ایجاد تو اس نے خود ہی کیا نا. فرمایا. جی کیونکہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اس کو ایجاد کیا، اللہ نے کہا میں نے اس کو کہا کن ہو جا. اب ہو جا کہنے سے وہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے خود بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹ تو ہو رہی ہے نا. جی جی تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ذرا یہ قبلہ جو لکھا حکم ایجاد کے پاس ہونے سے کیا پاس سے مراد یہی ہے نا کہ جب اس کو حکم ہو گیا، کن ہو گیا، جی تو اس کے پاس بس فیکون ہو گیا. اس طرح کے پاس. ریاست علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قضاء علم ہے اور قدر معلوم ہے. ہاں جی، یہ بھی ہم نے بتایا. ہاں وہ بتا تو دیا نا. جب ہم علم معلوم کتابیں کہیں گے تو اس صورت میں قضاء علم ہے اور قدر معلوم ہے. اور ویسے بھی فصل زہری کا پہلا پیراگراف پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ واضح لکھا ہوا ہے. واضح لکھا ہوا ہے.